अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ व्लॉग्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो बात है सेमीकंडक्टर चिप्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लड़ाई है चीन और अमेरिका के दरमियान, दो ग्लोबल पावर्स के दरमियान, वो किस हद तक पहुंच गई है और उसमें लेटेस्ट क्या है और अमेरिका और चाइना इस हवाले से किस जगह पे खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में ये कितनी इम्पोर्टेंट और इंटेंसिफाई हो सकती है वॉर, और ये बेसिकली एआई है क्या, उसका थोड़ा सा हम ओवरऑल आज जायज़ा लेंगे। तो हुआ ये कि ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में हमने देखा कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक, एलोन मस्क और जेफ बेजोस अमेज़ॉन के मालिक, और ये सब लोग मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ सैम एल्टमैन भी मौजूद थे। गो के एलोन मस्क जो ट्रंप के बड़े करीबी हैं, कैंपेन में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगाए और उसके गालिबन काबीना में भी शामिल होंगे। वो सैम एल्टमैन को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो 500 बिलियन डॉलर्स में जो इन्वेस्टमेंट है, जो की इन्वेस्टमेंट है, वो ओपन एआई करेगा और उसका एक कंपोनेंट है, आप में से बहुत से लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, मसनूई ज़हानत जिसे कहते हैं, उसका एक कंपोनेंट है चैट जीपीटी, जिन्होंने अपना एक सर्च इंजन भी अब शुरू कर दिया है और $20 में तकरीबन उनका जो है वो आपको एक महीने के लिए आपको आपकी बेसिक जो है वो फ्री है। लेकिन अब 4.0 जो आ गया है उनका तेज़ और अपडेटेड किस्म का जो चैट जीपीटी सर्च इंजन प्लस जो ओवरऑल सारा लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स हैं, एलएलएम जिसे कहा जाता है, वो अवेलेबल है और बड़ी शानदार चीज़ है। मैंने उसके कई मरतबा जो है वो पेड जो है वो यूज़ किए हैं और एक शानदार जो है वो दुनिया में एक एंट्री है। बहरहाल जब मसनूई ज़हानत स्टार्ट हुई तो चीन जो है तकरीबन पिछले साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे एलएलएम कहा जाता है उसमें बहुत पीछे था। उसमें हमने देखा कि लामा, फिर हमने देखा कि उसमें जेमिनाई, यानी इसमें बल्कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और फिर उसके अलावा परप्लेक्सिटी और इस तरह के बहुत से जो लैंग्वेज के जो मॉडल्स हैं वो आए। गूगल वगैरह ने भी स्टार्ट किया है। तो 500 बिलियन लगाने का फ़ैसला किया है ओपन एआई ने, और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने भी 60 to 80 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दिसंबर में चाइना का जो डीप सीक एक स्टार्टअप है, उन्होंने बड़ी एक जो है वो इंटरेस्टिंग जो है मॉडल जो है वो ओपन एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल था उसको मुतारिफ़ करवाया और सिलिकॉन वैली शॉक हो गई है। यानी जो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं जो ओपन एआई पे भी नज़र रखते हैं और इन चीज़ों पे, उनका ये कहना है कि ये तो कमाल है। और चाइना तो ऑलमोस्ट नेक इन नेक हो गया है। और इस दफ़ा का जो इकोनॉमिस्ट का जो मैगज़ीन का जो फ्रंट पेज स्टोरी, कवर स्टोरी जिसे कहा जाता है, वो सारी ओपन एआई और यूएस चाइना की जो वॉर है उस पे है। तो बेसिकली ये ज़ाहिर है एक अरसे से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और हमने देखा कि पाकिस्तान में भी हुवावे जो है उस पर पाबंदी है और उसकी बुनियादी जो वजह यही थी कि डेटा के हवाले से उनका ये मानना था कि जो सीसीपी यानी चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हुवावे को कंट्रोल करती है और वो चीज़ों को देखती है। लेकिन ज़ाहिर है ये उसी तरह की बात है जो टिकटॉक के हवाले से बात करते हैं, जो टेलीग्राम के हवाले से ये बात करते रहे कि जनाब ये तो उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में होना चाहिए और उसका जो डेटा है वो सेफ़ नहीं है और सारा कुछ है। तो बहरहाल पूरी दुनिया में, जदीद दुनिया में डेटा की लड़ाई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई है। ये एआई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है और उसकी बुनियादी वजह क्यों है कि दोनों मुल्क जो है पूरी दुनिया में इस पे लड़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एआई है उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये आपकी टेक्नोलॉजी, आपके एयर डिफेंस, आपकी सिक्योरिटी, आपकी लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ में जो है वो ये एआई यूज़ होती है। और इसका जो कंपोनेंट है मेजर, जो इसको जो चलाता है, जो इसको स्पीड अप करता है, डायल करता है, वो इसकी माइक्रो जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो हैं हमारे फ़ोन्स के अंदर, हमारे जहाज़ों के अंदर, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। अब तो टेलीविज़न से लेकर अब हर जगह ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होने लगी है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते इन सेमीकंडक्टर चिप्स पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया कि जनाब चाइना जो है ये जो वॉर है एआई की, इसमें बहुत आगे ना चला जाए। तो उन्होंने जो TSMC है, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है, उसको
اس کو بھی پابند کیا کہ وہ انٹل کو پابند کیا. پھر اس کے علاوہ اور 2-3 کمپنیز ہیں ان کو پابند کیا کہ وہ چائنا کو جو سیمی کنڈکٹر کی جو چپس ہیں, کیونکہ سیمی کنڈکٹر جو چپس ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ کو تیز چلاتا ہے, اس کو سارے سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے, چائنا اس میں خود کفالت کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا ظاہر ہے تائیوان. اگین وہ ایک متنازع علاقہ ہے تو اس پہ چین اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے, اور تائیوان کہتا ہے کہ ہم خود ملک ہیں. امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے تائیوان کو کہ آپ ایک خود مختار ملک ہیں. تو اب امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر اور یورپین کچھ ممالک کے ہالینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک سیمی کنڈکٹر جو انڈسٹری ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چین کو اس کی رسائی نہ ملے. اور انویڈیا جو ہے اس کو بین کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے چائنا کو سیمی کنڈکٹرز کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ایک اور جو کمپنی ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بین لگایا کہ آپ جو ہے ان کو جو چپس ہیں سیمی کنڈکٹرز جو ہیں وہ آپ نہیں بیچ سکتے. تو مین وائل چائنا نے کیا کیا, اپنی خود کفالت کا مظاہرہ کیا. ہم نے دیکھا کہ ہواوے پہ جب بین لگا کہ جی جناب یہ CCP یا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ہے, تو انہوں نے ہواوے کے علاوہ اور بہت سے فونز جو ہے وہ لانچ کیے, کمپنیز لانچ کی, اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جناب والا آپ اگر ہم پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس اور بہت سے آپشن موجود ہیں. اور یہی کامیاب ملکوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک آپشن بند ہو جائے تو ان کے پاس دسیوں اور آپشنز ہوتے ہیں. تو بہرحال اب جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آ گئی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پابندی ہے اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا وہ اس پابندی کو وہ ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ بظاہر یہ ہوا ہے کہ اس جو پابندی لگائی گئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا کوئی فائدہ چائنا کو دبانے میں نہیں ہوا. میں نے جیسے کہا کہ ڈیپ سی کے کمپنی جو چائنا کی ہے اس نے ایک سٹارٹ اپ ہے, انہوں نے کمال کر دیا ہے. انہوں نے اوپن AI کے برابر کا جو ماڈیول ہے وہ بنا لیا ہے, اور باقاعدہ ایک کمال کا سلیکون ویلی شوق ہو گئی ہے اس کو دیکھ کر کہ اتنا چائنیز اتنی قریبی ہمارے آ گئے ہیں. اور دسمبر میں جو ہے وہ یہ لانچ ہوا, اور اس کے بعد ایسا اسپیڈ پکڑی اس نے کہ اب حیران ہے امریکن جو کمپنیز ہیں سلیکون ویلی میں ٹیک کمپنیز, وہ سب حیران ہے کہ چین اتنا زیادہ تیزی سے قریب آ رہا ہے. اور ان تمام جو پابندیاں تھیں اس کے باوجود تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پابندیاں تھیں اس سے اگر آپ چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو چائنا آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو بہرحال اب چپ انڈسٹری کی میں جو جنگ ہے چائنا اور امریکہ کی, اس کو لے کر جو سب سے بڑا کنسرن تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا امریکہ کا وہ یہی تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی اور جو اوور آل گلوبل سیکیورٹی کنٹرول کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس میں چائنا ہم سے آگے نکل سکتا ہے, کیونکہ اگر ان کے پاس AI آ جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اب AI جو ہے وہ صرف ظاہر ہے سیکیورٹی اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اب تو ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ اگر ایک کافی شاپ میں ملازمین کام کرتے ہیں اور کیمرے کسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ کیمرے یہ بتا دیتے ہیں یہ کتنے لوگ کتنی کافی کے مگز کس نے بنائے, کس نے صفائی کتنی مرتبہ کی, کون ایک جگہ کھڑا ہوتا رہا, کون کام کرتا رہا, کون زیادہ تیزی سے کام کیے, کس نے کافی کے مگ دھوئے یا بنائے کتنے زیادہ. تو اب اس لیول تک جو ہے وہ AI آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اور اگین اس میں کنسرنز بھی ہیں کہ پرسنل جو سیکیورٹی اور پرائیویسی ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. حال ہی میں نے ایک کلپ دیکھا, کوئی امریکن ولاگر تھے, وہ چائنا گئے ہوئے تھے, اور ایک بڑی سی اسکرین ہوتی ہے جس میں ایئر لائنس کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایئر لائن کب ہے, تو اس کے سامنے آپ بورڈنگ پاس لگاتے ہیں جو QR کوڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کے سامنے آؤں گا یہ مجھے فوراً بتائے گا. تو جو ہی وہ اس اسکرین کے سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ آپ کی فلائٹ ہے اور یہ آپ کا نمبر ہے اور آپ کی فلائٹ جو ہے اتنے بجے اور اتنے بجے ہے. تو اس کو لے کر سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں اور باقی چیزیں, بہرحال وہ تو ہر جگہ ہر زمانے میں مختلف چیزیں جب رہیں تو اس کے والے سے کنسرنز تو رہے. لیکن AI کی جو جنگ ہے امریکہ اور چین کے درمیان وہ انتہائی ظاہر ہے ایک تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور اس کو لے کر جو کنٹرول ہے AI کون کتنے بہتر انداز میں اپنے استعمال اپنی پرسنل سیکیورٹی, اپنے ملک کی سیکیورٹی اور گلوبل سیکیورٹی اور کنٹرول کے لیے کتنا بہتر کر سکتے ہیں. اس کی وار جو ہے ڈومیننس کی جو وار ہے وہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے, اور اس میں ظاہر یورپ بھی شامل ہو گیا ہے, آسٹریلیا وغیرہ ظاہر باقی ممالک تو پیچھے ہیں, لیکن امریکہ اس میں ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے. اور جو اسٹارٹ اپس وغیرہ ہیں اور اس طرح کے اوپن AI جیسے لوگ جو کمپنیز ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے امریکی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو اپنی سیکیورٹی, اپنے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اور اوور آل جو
گلوبل وار ہے AI پہ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اس کو مزید بہتر کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان میں جو کرتا دھرتا ہیں، میرا خیال ہے ان کو بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ AI کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں صرف یہی سنا تھا کہ احسن اقبال نے کہا تھا کہ ہم اپنے 500 پتہ نہیں 5000 لوگ بھجوائیں گے اور چین سے وہ AI پہ ٹریننگ لیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال کیا ٹریننگ لینی ہے، انہوں نے تو یہی جو ہے وہ بیسک چیزیں آپ کو دینی ہے، اپنے ڈیٹا سینٹرز یہاں پہ بنائیں، جس طرح امریکہ 500 ارب روپے ڈالر لگا رہا ہے اوپن AI کے ساتھ، اپنے ڈیٹا بیسز، اپنے ڈیٹا سینٹرز بنائے جائیں گے، کیونکہ اس کو لیے ظاہر ہے اس کے لیے جو چپس بنائی جائیں گی، جو سسٹم بنائے جائیں گے، وہ اربوں ڈالر کے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم تو IMF اور ورلڈ بینک کے جو ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں رحم و کرم پہ، لیکن امید ہے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔